بہت اچھا سوال کیا ایمان تم نے۔ یہاں پر بھی ایک مائنڈ گیم ہے۔ اگر لڑکی کہہ دے ہاں چلو ابھی کرو مجھ سے نکاح، تو یہ جناب لڑکی کو کورٹ میں لے جائیں گے اور وہاں پر چھپ چھپا کر اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیں گے، مگر صرف اپنا حق استعمال کرنے کے لیے، لڑکی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے مسل دینے کے لیے۔ اور لڑکیوں کی اکثریت اس بات سے رام ہوتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سوچیں، جس نے نکاح کرنا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں بنایا کرتے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ اسے گندا نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ شادی کے بعد بھی تو ایسا ہونا ہے، پہلے کیوں نہیں۔ وہ عزت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، نہ کہ عزت لوٹتے ہیں۔ وہ عزت کے محافظ ہوتے ہیں، لٹیرے نہیں۔ اب کئی لوگ آپ کو دلاسا دیتے دیتے لوٹ لیتے ہیں، ان لوگوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ شاہ نے اپنی بات میں وضاحت دیتے بیچ میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کیا تھا۔ وہ کیسے؟ ایمان نے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ ایمان، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے دشمن کی جانب سے بولے جانے والے چند ایک ہمدردی کی بول بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ شخص آپ کو اپنا محسن اور اپنے ساتھ مخلص لگتا ہے۔ اسی اچھائی کے ناٹک میں وہ آپ کو لوٹ جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں لندن کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ کل سر کے پاس ایک لڑکی آئی، تم نے بھی شاید دیکھا ہو۔ شاہ نے ایمان کی بات کا جواب دیتے کل کا حوالہ بھی دیا۔ جب وہ سر کے کیبن میں موجود کچھ پوائنٹس کے بارے میں ان سے بات کر رہے تھے، تب ہی ایک لڑکی اجڑی ہوئی حالت میں ان کے پاس آئی۔ سر بین کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا تم دونوں؟ کیونکہ کل تم دونوں وہیں تھے۔ ڈیفنی نے شاہ کی بات پر سوالیہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انہی کے پاس۔ وہ لڑکی سر سے کہنے لگی، میں اپنے بوائے فرینڈ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کسی اور کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کا آغاز کر دیا۔ میں میڈیکل سٹور پر نیند کی گولیاں لینے گئی تھی۔ میرا ارادہ اوور ڈوز لیتے اپنی تمام مشکلات آسان کرنے کا تھا۔ اس میڈیکل سٹور والے نے میری اجڑی ہوئی حالت دیکھی تو مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں بھی ایک سہارا چاہتی تھی، اپنا سارا دکھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ یہ میرا نہیں، اس لڑکی کے الفاظ ہیں، اور یہ وہ کہانی ہے جو کل وہ سربین کو سنا رہی تھی۔ شاہ نے ان کی محویت محسوس کرتے وضاحت کرنا ضروری سمجھا، اور پھر دوبارہ سے خود کو بولنے کے لیے تیار کرتا مزید بات کو آگے بڑھانے لگا۔ اپنی پوری کہانی سنانے کے بعد وہ لڑکی آخر میں کہنے لگی کہ اور پھر اس شخص نے بھی اپنا مطلب پورا کیا میرے ساتھ۔ میں اس کے پاس روز جانے لگی۔ میں دکھ میں تھی اور وہ مجھے ایموشنل سمپتھی دیتا تھا، چاہے وہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ہی کرتا تھا۔ یہ اس لڑکی کے جملے تھے جو کہ ہم دونوں کی سماعت سے بھی ٹکرائے تھے۔ شاہ اتنی بات کرتے خاموش ہو چکا تھا جیسے کسی گہرے کرب سے نکلا ہو۔ اب اس لڑکی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ کہتی ہے میں اس تکلیف سے نکلنا چاہتی ہوں، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ شاہ کے خاموش ہونے پر ایمان نے بولنا شروع کیا تھا، اور اس منظر کا ایک مختصر عکس کھینچتی گویا ہوئی تھی جو کہ کل اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ جب بات ایک لڑکی کی ہو تو معاملہ انتہائی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی حساس ہوتی ہے، اور جو اسے ایموشنل سپورٹ مہیا کرتا ہے نا، وہ تو اسے اپنا محافظ سمجھ لیتی ہے، اسے اپنا سچا دوست یا ہمدرد سمجھ لیتی ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ لڑکی پھر برباد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی پر یقین نہ کرو، کیونکہ مومن کے روپ میں منافق بھی چھپے ہوتے ہیں۔ ایمان اتنی بات کرتے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ شاہ کی پوری بات کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ذہن نقش کر چکی تھی۔ سمجھ گئے نا تم لوگ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیا مائنڈ گیم ہے؟ سر، جس نے نکاح کرنا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ نکاح کرتے ہیں۔ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں نا، وہ اجازت بھی لینا تو اس طرح لیتے ہیں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہارے گھر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ پھر اجازت ملنے کے بعد وہ رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ انکار کی صورت میں اس لڑکی کو تنگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں محبت میرے اختیار میں نہیں تھی، لیکن میری محبت کو قبول کرنا یا ٹھکرانا اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی نامحرم پر تب تک یقین نہ کریں جب تک وہ آپ کے گھر رشتہ نہیں بھیجتا۔ معذرت کے ساتھ یقین تب بھی نہ کریں اگر منگنی بھی ہو جائے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا
کہ اگر آپ کو پتہ ہے میرا اس سے 5 منٹ کے بعد نکاح ہے اور وہ آپ کو تنہائی میں بلائے تب بھی نہ جائیں، کیونکہ لڑکیاں بڑی آسانی سے اور جلدی سے ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے انہیں منع کیا ہے کہ وہ کسی نامحرم سے بات نہ کریں۔ مگر لڑکیاں کہتی ہیں اسلام ہماری آزادی ختم کر رہا ہے، اسلام ہمیں قیدی بنا رہا ہے، اسلام ہم پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ اسلام آپ کی فطرت سے واقف ہے، آپ کی بیوقوفی سے واقف ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ، تباہی کی طرف نہ جاؤ۔ اسلام عورت کی فطرت سے واقف ہے، اسی لیے طلاق، 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، کیونکہ یہ 3 طلاقیں ہیں۔ ایسا کرنے پر وہ بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ دینے کے بعد رجوع کی اجازت ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ اسلام جانتا ہے عورت جذباتی ہے، اسے پیار سے کہا جائے گا، منت وغیرہ کی جائے گی تو وہ مان جائے گی، اس لیے پابندی لگا دی گئی۔ عورت تیرے استعمال کی چیز نہیں ہے، اب تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن جاتی، اور وہ بھی اسے حادثاتی چھوڑ نہیں دیتا یا اپنی مرضی سے۔ اس عمل کو حرف عام میں حلالہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جو حلالہ آج کل ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یعنی کسی شخص سے ایک مدت کا تعین کرتے ہوئے کسی عورت کی شادی کر دینا اور پھر اس سے کہنا کہ تم نے اسے اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دینا ہے، یہ شرعاً اور حرام و ناجائز عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ چکے ہوگے۔ مذہب کارڈ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، کو بھی اور کس طرح عورت کے ساتھ مائنڈ گیم کھیلا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ایک پری پلانڈ ضلالت ہوتی ہے جو کہ لڑکیاں خود اپنے مقدر میں لکھ لیتی ہیں۔ چلو یار، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، پھر مجھے کہو گی کہ میں نے تمہیں لیٹ کر دیا۔ اپنی بات کرتے انہیں گنگ چھوڑتا وہ کلاس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ پیچھے سے کتنی ہی دیر وہ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھنے میں گزار چکے تھے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ لڑکیوں کو بیوقوف بنانے اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے ایک بہترین پک اپ لائن ہے، لیکن کیا وہ ان لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جو ان کی بات پر ایمان لاتے ہوئے اپنی عصمت تک لٹا دیتی ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ایسے لوگ کہتے ہیں میں تم سے کیوں شادی کروں؟ ہو سکتا ہے جیسے تم میرے ساتھ کرتی آئی ہو ویسے ہی کل کو کسی اور کا ہی تو جواب نہیں ہوتا، اور لڑکیوں کے پاس وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، شاید میں ہی غلط ہوں، شاید نہیں، میں ہی یقیناً غلط ہوں۔ انہی سوچوں کے بھنور میں پھنسے لڑکیاں یا تو قبر میں اتر جاتی ہیں، اگر زندہ بچ بھی جائیں تو کسی زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ میں لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی عزت، آپ کی عصمت آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اسے ان گلیوں، بازاروں، یونیورسٹیوں میں ملنے والی محبتوں پر قربان مت کریں، بلکہ اس شخص کا اپنا رازدار بنائیں جو کہ آپ کا محرم بن کر لباس بنے، نہ کہ بلباس کرتے ہوئے محرم بننے کی قسمیں کھائے۔ جاری ہیں۔ پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی۔